قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، گزشتہ جمعے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا، بیان کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کے اندر اپنے بندوں کی، اپنے محبوب بندوں کی چند صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان صفات میں سے دو صفات آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی تھیں۔ تیسری صفت جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کی بیان کی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے وہ بندے ہیں جو اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، عبادات بجا لاتے ہیں، وہ رحمان کے بندے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی پہلی صفت اللہ نے کیا بیان فرمائی تھی؟ الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کی پہلی صفت کیا ہے کہ زمین پر عاجزی اور وقار سے چلتے ہیں۔ ان کے چال چلن میں، ان کے معاملات میں تکبر نام کی چیز نہیں ہوتی۔ اور دوسری صفت کیا تھی؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کا جاہل لوگوں سے، ناواقف لوگوں سے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے، اور سامنے والا کسی جہالت پر اتر آتا ہے، تو مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ اس جھگڑے سے درگزر کرتا ہے اور اس جہالت پر اترنے والے کی طرح وہ جہالت اختیار نہیں کرتا، بلکہ درگزر کرتا ہے۔ تیسری صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے وہ بندے ہیں جو رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر گزارتے ہیں یا سجدوں میں جھک کے گزارتے ہیں، یعنی نماز، نیک اعمال، ذکر و تلاوت، عبادات کے اندر اللہ کے نیک بندے راتوں کو صرف کیا کرتے ہیں، گزارا کرتے ہیں۔ راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کیونکہ رات کا پہر کہ جب لوگ اپنی نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اب ایک بندہ نرم گرم بستر کو چھوڑتا ہے، اپنی نیند کی قربانی دیتا ہے اور تہجد کی نماز کے لیے، رات کی نماز کے لیے، رات کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، مشقت برداشت کر کے، تو اس بندے کا اللہ کے ہاں کتنا مقام ہوگا۔ امام غزالی، غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی دنیا سے رحلت ہو گئی، انتقال ہو گیا، خواب میں کسی کو خواب میں ملے تو ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیسا معاملہ کیا ہے، اللہ نے تو آپ کی بخشش کی ہے یا نہیں کی؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میری بخشش کر دی ہے۔ پوچھا کہ کس عمل سے؟ امام غزالی کی اسلام کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں، اصلاح کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں، اور اسلام کے حوالے سے ان نے بڑی خدمت سر انجام دی۔ اللہ پاک نے ان کو بڑے علوم سے نوازا تھا۔ تو اس سائل نے سمجھا ہوگا کہ ان کی یہ علم کی خدمت اور دین کی خدمت اور علم کو پھیلانا، لوگوں کو اصلاح کرنا، کیونکہ بہت بڑا عمل ہے۔ اب اللہ پاک تو جس عمل کی وجہ سے بخشش کر دے، اللہ کی مرضی ہے۔
تو سائل کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ ہو سکتا ہے کسی بڑے عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کی بخشش کا پروانہ جاری کر دیا ہو۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے میری جو بخشش کی ہے وہ رات کو اٹھ کے چھوٹی چھوٹی رکعتیں جو میں پڑھا کرتا تھا، مختصر جو میں نماز پڑھا کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی رکعتیں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے میں ادا کیا کرتا تھا، اللہ پاک کو میرا وہ عمل اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے میرے لیے بخشش کا پروانہ جاری کر دیا۔ اور رات کی نماز، رات کی عبادت، جب سب لوگ اپنی نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بندہ محض اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اٹھتا ہے، نرم گرم بستر کو چھوڑتا ہے، اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، میں جو ہے تیری رضا کی خاطر تجھے راضی کرنے کے لیے اللہ تیرے دربار میں کھڑا، تو اللہ پاک اس بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ایمان والے وہ ہیں، سچے کھرے کامل مومن وہ ہیں جن کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں۔ میں آپ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے کہ ہماری راتیں کن کاموں میں گزرتی ہیں۔ اللہ نے تو اپنے مومن بندوں کی یہ صفات بیان کی ہیں کہ ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں، یا ان کی رات کا ایک حصہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخصوص ہوا کرتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم راتوں کو کن کاموں میں صرف کرتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے اعمال کا جائزہ لے سکتا ہے، اپنے کاموں کا جائزہ لے سکتا ہے کہ میں رات کن کاموں میں گزارتا ہوں۔ اگر تو رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے جھکنے کی، گڑ گڑانے کی، مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے تو بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی جو ہے اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اگر خدا نخواستہ رات اللہ کی نافرمانی کی کاموں میں گزرے تو بڑے نقصان کی بات ہے۔ آج کل تو سردی کی راتیں ہیں، اور سردی کی راتیں مومن کے لیے غنیمت ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موسم سرما کی، سردی کی راتیں مومن کے لیے موسم بہار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، طویل ہوتی ہیں، اور سردی کے دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو مومن کے لیے موسم بہار کیسے ہے؟ مومن کے لیے اجر کمانے کا ذریعہ کس طرح ہے کہ رات طویل ہے، رات کو سو بھی سکتا ہے، لیکن رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے جو ہے سجدہ ریز بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، اللہ کی عبادت میں رات کے ایک حصے کو گزار سکتا ہے، اور دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے نفلی روزوں سے اللہ کی رضا کا پروانہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو مومن کے لیے سردی کی راتیں بہت بڑا تحفہ ہیں، اللہ کی جانب سے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی غنیمت ہے۔ تو اللہ کی توفیق جن کو مل جائے تو بڑے اللہ کے جو ہے رحم والی بات ہے، اللہ کی رحمت والی بات ہے کہ جس کو راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، جھولی پھیلانا، اس کی توفیق اس کو مل جاتی ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہوتا ہے۔ تو تہجد کی نماز خاص طور پہ اس کے بڑے فضائل ہیں، قرآن میں بھی اس کا ذکر، احادیث طیبہ میں بھی اس کا ذکر اور اس کے فضائل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور سارے لوگ میدان محشر میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، جمع ہوں گے۔ اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے تھے، راتوں کو جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے، الگ رہتے تھے، وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کو راضی کیا کرتے تھے، عبادت میں اپنی راتوں کو صرف کیا کرتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مختصر سی جماعت اٹھے گی، جب ایک مختصر جماعت اٹھے گی اللہ کی جانب سے ان کو یہ انعام ملے گا، اللہ پاک ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دیں، بغیر حساب کتاب کے جنت مل جائے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے اعمال کس طرح ہیں، ہمارے اعمال کس درجے کے ہیں، ہر بندہ خوب واقف ہے۔ تو اس دن، قیامت کے دن، اگر اللہ پاک بغیر پوچھے، ہمارا بغیر حساب کیے
جنت میں بھیج دیں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا حساب اللہ نے لے لیا نا وہ پھر بچ نہیں سکے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم فرمائی کہ اللہ سے ہمیشہ حساب یسیر کی دعا مانگا کرو، حساب یسیر کی، کہ اللہ ہمارا حساب آسان فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ حساب یسیر کا کیا معنی ہے، کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ حساب یسیر ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حساب یسیر یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے پر رحمت والا کرم والا معاملہ کرتے ہوئے بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے، یہ حساب یسیر ہے۔ جس کسی سے اللہ نے حساب لینا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا، ہمیں اپنے دن رات کی، شب و روز کی، خلوت جلوت کی اچھی طرح خبر ہے، پھر اللہ کے سامنے وہ تو علیم بذات الصدور ذات ہے، سینوں کے بھیدوں سے واقف، ساری کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ذات، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، چھپی نہیں ہے۔ یہ پوشیدہ ہونا، ظاہر ہونا، یہ ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ کے ہاں ساری چیزیں برابر ہیں۔ تو اللہ پاک کو میرے بھائیوں راضی کرنا، اللہ پاک کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، اس اللہ کی اس رضا کے پروانے کو حاصل کرنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ اٹھ کے راتوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، چولی پھیلانی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے حصوں میں اللہ کی عبادت کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کی یہی عادت تھی کہ وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتے تھے، اللہ کو مناتے تھے، اللہ کو راضی کرتے تھے۔ اور دوسرا، راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنا یہ اللہ کی قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ تو تہجد کی نماز، تو تہجد کی نماز کا جو افضل وقت ہے، افضل وقت یہ ہے کہ رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بندہ سو جائے، سونے کے بعد اپنے بستر کو چھوڑ کے، اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ مومن کی صفت یہ ہے، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ تو رات کو سو کر اٹھنا یہ سب سے افضل ہے کہ سوئے اور رات کے آخری پہر میں اٹھے، اللہ کے سامنے عبادت میں مشغول ہو جائے۔ اور کم از کم درجہ یہ ہے، احادیث سے، روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ کم از کم درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی رات کے آخر پہر میں جو افضل وقت ہے اس میں اٹھنے سے قاصر ہو یا اس کے لیے اٹھنا محال ہو، ناممکن ہو، مشکل ہو، تو اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ رات سونے سے پہلے کچھ نوافل تہجد کی نیت سے ادا کر لے، تو اللہ پاک اس کو بھی تہجد کی جو ہے تہجد کی نماز کا اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیو، تہجد کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس پر اہتمام کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کی وہ بھی نبی علیہ السلام کی ساتھ تہجد کی نماز کے لیے اہتمام کرتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن میں نبی علیہ السلام کے تہجد کے حوالے سے جہاں ذکر کیا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھیوں کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی نبی علیہ السلام کی اتباع میں راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ تو راتوں کا قیام، راتوں کی عبادت، راتوں کو اللہ سے مانگنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ چوتھی صفت ایمان والوں کی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، کیونکہ جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے۔ ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے، تباہ کرنے والا ہے۔ وساءت مستقرا ومقاما، اللہ پاک فرماتے ہیں جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ تو جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ اپنے نیک اعمال پر غرور نہیں کرتا،
تکبر نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا، بلکہ نیک اعمال کی پابندی کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، نیک اعمال کی پابندی کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ سے مغفرت مانگتا رہتا ہے، اللہ سے جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ تو مومن کامل طور پہ اپنے نیک اعمال پہ جو ہے وہ توکل کر کے نہیں بیٹھتا، بلکہ اللہ سے قبولیت کی دعائیں بھی کرتا ہے کہ میرے اس نیک عمل کی بجا آوری میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، میرے اخلاص میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، میرے اس نیک عمل کے بجا لانے میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، اللہ سے پھر مانگتا بھی رہے۔ نیک اعمال کے بعد استغفار، قرآن پاک کی دوسری جگہ پہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ والذین آتوا قلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، ما آتوا قلوبهم وجلۃ، کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں تو ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کے تحت، اس آیت کے حوالے سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، وہ جو نیک اعمال کرنے کے باوجود اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے باوجود اس لیے اللہ سے ڈر رہے ہیں، دلوں میں اس لیے خوف محسوس کر رہے ہیں نا کہ نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ گناہ بھی ہیں، اس لیے اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ ان کا یہ ڈرنا اس لیے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ میرا یہ عمل قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، پتہ نہیں میں نے اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا کے مطابق اس نیک عمل کو پورا کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ ڈر، یہ خوف، یہ خطرہ ان کے دل میں ہوتا ہے، پھر بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ تو نیک اعمال کے بعد استغفار کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا، یہ بھی ایمان والوں کی صفت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہا ساعت مستقرا و مقاما، جہنم بہت سخت ہے، بڑا برا ٹھکانہ ہے، بڑی بری جگہ ہے۔ وہاں جو ہے قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے مختلف جگہوں پر جہنم کی سختی کا ذکر کیا ہے، جہنم کی سختی کا ذکر کیا کہ جب نافرمان کفار جہنم میں جلائے جائیں گے، ان کے جسم کی چربی، جسم کی جو ہے چمڑا ان کا گل کے خاکستر ہو جائے گا، جل کے بالکل گل سڑ جائے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب ان کی جسم کی جلد، چمڑی جہنم میں جلنے کی وجہ سے گل سڑ جائے گی، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کی چمڑی کو پھر دوبارہ پیدا کر دیں گے، دوبارہ اگا دیں گے اس کے بدن پہ۔ وہاں یہ نہیں ہے، یہاں تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو چیز جل جاتی ہے وہ خاک ہو جاتی ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہاں معاملہ نہیں ہوگا، جسم جل جائے گا، جسم سڑ جائے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اس کو وہی بدن عطا کیا جائے گا، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، کہ ان کو جہنم کی پیپ پلائی جائے گی، کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور فرمایا کہ وہ جب گھونٹ بھرے گا، گھونٹ لگائے گا تو گلے سے نیچے نہیں اتر سکے گا، گھونٹ گھونٹ کر کے جب پینا شروع چاہے گا تو وہ گلے سے نیچے نہیں اتر سکے گا۔ فرمایا کہ ہر طرف سے اتنا سخت عذاب ہوگا کہ ہر طرف سے اس کو موت آتی نظر آئے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وما ہوا بمیت، لیکن وہ مر نہیں سکے گا، وہاں موت نہیں آئے گی۔ دنیا تو یہ ہے کہ بندہ اتنی سخت تکلیف برداشت کرتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، اللہ پاک نے وہاں موت کا سسٹم ہی ختم کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم وہ اعمال کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہیں، یہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو مومن بندہ
ایک مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما، تو جنت اللہ سے 3 مرتبہ دعا کرتی ہے کہ اللہ تیرے اس مومن بندے نے جو جنت طلب کی ہے، اے میرے مالک اس کو جنت عطا فرما دے۔ فرمایا کہ اگر کوئی مومن بندہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم اللہ کے دربار میں درخواست کرتی ہے کہ اللہ جس جہنم سے، جس عذاب سے تیرا یہ بندہ پناہ مانگ رہا ہے، جہنم کے عذاب سے اس کی حفاظت فرما۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ مومن کی صفات ہیں: اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو منانا، نیک اعمال کی پابندی، شریعت کے تمام احکام کی جو ہے پابندی۔ میرے بھائی، دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، چند دنوں کی لذت ہے، چند دنوں کے مزے ہیں، پھر یہ دنیا بھی ختم، مزے بھی ختم، ساری جو ہے آسائشیں بھی ختم، پھر ہمیشہ ہمیشہ دنیا سے جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اس ہمیشہ کی زندگی کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی کو سنواریں، دنیا کی زندگی کو بہتر کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی شب و روز، اپنی خلوت جلوت، اپنی نشست و برخاست کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق بنائیں، تو دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔